ایک دفعہ کی بات ہے کہ دور کہیں ایک جنگل میں ایک بہت بڑا طوطوں کا جھنڈ رہتا تھا۔ ان طوطوں کے جھنڈ میں ایک نایاب طوطا بھی تھا جس کا رنگ پیلا تھا اور وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ وہ پیلا طوطا ہر وقت اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا اور ابھی کچھ دن پہلے ہی اس طوطے نے اپنے بھائی سے اڑنا سیکھا تھا۔ میٹو، آخر کار تم بھی اڑنا سیکھ ہی گئے۔ ہاں بھائی، آپ نے مجھے کچھ ہی دنوں میں بہت اچھے سے اڑنا سکھا دیا۔ میٹو، اب تم اڑنا سیکھ ہی گئے ہو تو بتاؤ اب تم کیا کرو گے؟ بڑے بھائی، اب میرا جب جہاں دل کرے گا میں اڑ کر وہاں جا سکوں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے میٹو، لیکن اڑنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تم ہر وقت ہر جگہ اڑ کر نہیں جا سکتے۔ بھائی تو مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون سے اصول ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے میٹو، میں ابھی کسی کام سے کہیں جا رہا ہوں۔ میں شام تک واپس آ جاؤں گا، پھر میں تمہیں وہ اڑنے کے اصول بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے تم یہیں رکو اور یہاں سے آس پاس کے درختوں تک ہی جانا، کہیں دور نہ چلے جانا ورنہ تم مصیبت میں بھی پڑ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ کہیں، آپ کے آنے تک میں یہیں رہوں گا۔ پیلے طوطے کی یہ بات سننے کے بعد اس کا بھائی اڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پیلے طوطے کے بھائی کو گئے ہوئے بہت وقت گزر جاتا ہے اور یہاں پیلے طوطے کو بہت زور کی بھوک لگ جاتی ہے۔ ارے بھائی نے تو بہت وقت لگا لیا، مجھے تو بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ ایسا کرتا ہوں یہیں آس پاس کوئی پھلوں کا درخت ڈھونڈ کر وہاں سے کچھ پھل کھا لیتا ہوں۔ یہ بول کر پیلا طوطا پھلوں کے درخت کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور وہاں دوسری طرف جنگل میں ایک شکاری آ جاتا ہے۔ ارے واہ، آخر کار میں اس جنگل میں آ ہی گیا۔ مجھے میرے شکاری دوستوں نے کہا ہے کہ اس جنگل میں بہت سارے طوطے ہیں۔ آج میں ان میں سے کچھ طوطوں کو پکڑ کے ہی جاؤں گا اور کل انہیں بازار میں اچھے داموں پر بیچ لوں گا۔ لیکن میرے دوستوں نے کہا ہے کہ یہاں کے طوطے بہت چالاک ہیں، آسانی سے کسی جال میں نہیں پھنستے۔ اب جو بھی ہو، میں اپنا جال بچھا دیتا ہوں، کوئی نہ کوئی تو پھنس ہی جائے گا۔ اتنے میں شکاری اپنا جال بچھا دیتا ہے اور خود اپنے جال سے دور جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور وہاں پیلا طوطا اڑتے ہوئے بہت دور آ جاتا ہے۔ ارے لگتا ہے میں اڑتے ہوئے بہت دور آ گیا ہوں، لیکن مجھے اب تک کوئی پھلوں کا درخت نہیں دکھا۔ اتنے میں طوطے کی نظر زمین پر پڑے پھلوں پر پڑتی ہے۔ ارے واہ، اتنے سارے الگ الگ قسم کے پھل، ان سب کا تو میں فروٹ چاٹ بنا کر کھاؤں گا۔ یہ بول کر طوطا جا کر ان پھلوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور ان پھلوں کو کھانا لگ جاتا ہے۔ اتنے میں اچانک سے ایک پنجرا اوپر سے طوطے پر آ گرتا ہے اور وہ طوطا شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ ارے یہ کیا؟ لگتا ہے میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، مجھے اپنے بھائی کی بات ماننی چاہیے تھی۔ یہ بولنے کے بعد طوطا زور زور سے چلانے لگتا ہے۔ ارے واہ، لگتا ہے میرے جال میں کوئی طوطا پھنس گیا ہے۔ یہ بول کر شکاری طوطے کے پاس آتا ہے۔ ارے واہ، آج تو میری قسمت بہت ہی اچھی ہے، آج میرے جال میں اتنا خوبصورت پیلے رنگ کا نایاب طوطا پھنس گیا ہے، میں اسے بازار لے جا کر بہت اچھے داموں میں بیچوں گا۔ یہ بولنے کے بعد شکاری اگلے دن ہی طوطے کو بیچنے کے لیے بازار لے جاتا ہے۔ آؤ بھائی آؤ، جس نے یہ قیمتی اور نایاب طوطا لینا ہے وہ یہاں آؤ۔ شکاری کی یہ آواز سن کر ایک بیوپاری شکاری کے پاس آتا ہے۔ بتاؤ تمہارے پاس آخر کون سا قیمتی اور نایاب طوطا ہے، میں بھی تو دیکھوں۔ یہ دیکھیں جناب، یہ ہے وہ نایاب اور قیمتی طوطا، ایسا طوطا آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ ارے واہ، ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، یہ پیلا طوطا قیمتی بھی ہے اور نایاب بھی، میں نے پہلے کبھی ایسا خوبصورت طوطا نہیں دیکھا۔ اگر میں اسے اپنے بچوں کے لیے لے جاؤں تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ بتاؤ اس طوطے کے کیا دام ہے؟ جناب یہ طوطا بہت نایاب ہے،
اسی لیے یہ دام میں اور طوطوں کے مقابلے بہت زیادہ مہنگا ہے۔ جتنے کا بھی ہو میں تم سے یہ طوطا خرید رہا ہوں۔ یہ بولنے کے بعد بیوپاری شکاری کو منہ مانگا دام دے کر طوطے کو خرید لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے۔ دیکھو بچوں، میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ارے واہ بابا، آپ تو ہمارے لیے طوطا لائے ہو۔ بابا یہ تو اور طوطوں سے الگ ہے، اس کا رنگ پیلا ہے۔ ہاں بچوں، یہ ایک نایاب طوطا ہے اور اسے میں تم لوگوں کے لیے ہی خرید کے لایا ہوں۔ اب سے تم لوگ اس کے ساتھ کھیلنا اور اس کا خیال بھی رکھنا اور اسے بھر پیٹ کھانا بھی دینا۔ ٹھیک ہے بابا، اب سے ہم ہی اس کا خیال رکھیں گے اور اس کے ساتھ خوب کھیلیں گے۔ ارے یہ میں کہاں پھنس گیا، اب تو میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، بس اب مجھے ایک اچھے موقع کا انتظار کرنا ہوگا، تب تک مجھے ان کے ساتھ اچھے سے رہنا ہوگا۔ اس سب میں 1 سال گزر جاتا ہے اور طوطا روز بیوپاری کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں طرح طرح کی آوازیں نکال کر خوش کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ان سب کے ساتھ باتیں کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس سب میں کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ بیوپاری پھر اپنے کسی کام کے لیے بازار جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے سب گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ وہ ان کے لیے کیا لے کر آئے۔ بتاؤ بیگم، میں تمہارے لیے بازار سے کیا تحفہ لاؤں؟ میرے لیے ایک مہنگی بنارسی ساڑی لیتے آنا۔ بتاؤ رامو کاکا، میں تمہارے لیے کیا لاؤں؟ ارے مالک، میرے لیے ایک سائیکل لیتے آنا، مجھے سائیکل کی بہت ضرورت ہے۔ اب بتاؤ بچوں، تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ بابا آپ ہمارے لیے بہت سارے کھلونے خرید کر لانا۔ بتاؤ طوطے، تمہیں بھی کچھ چاہیے ہے کیا؟ مالک، کیا آپ اسی بازار جا رہے ہو جہاں سے آپ مجھے خرید کر لائے تھے؟ ہاں طوطے، تم نے بالکل صحیح کہا، میں اسی بازار جا رہا ہوں۔ تو مالک پھر مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ میرا ایک پیغام پہنچا دو۔ مگر طوطے، تم کسے اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہو؟ مالک، جس بازار سے آپ نے مجھے خریدا تھا اس کے پیچھے ایک جنگل ہے، اس جنگل کے درختوں میں رہنے والے سب طوطے میرے رشتہ دار ہیں۔ آپ کو وہاں اگر کوئی بھی طوطا ملے تو آپ بس اس سے اتنا پوچھنا کہ اگر وہ کسی پنجرے میں قید ہوتا تو وہ کیا کرتا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے طوطے، میں تمہارا یہ پیغام ضرور تمہارے رشتہ داروں تک پہنچاؤں گا۔ یہ بول کر بیوپاری وہاں سے چلا جاتا ہے اور بازار سے ساری خریداری کرنے کے بعد وہ بیوپاری جنگل پہنچتا ہے تو اسے درخت پر بیٹھا اسی پیلے طوطے کا بھائی دکھتا ہے۔ سنو طوطے، مجھے تمہارے ایک رشتہ دار طوطے نے بھیجا ہے جس کا رنگ پیلا ہے۔ یہ سن کر طوطا سمجھ جاتا ہے کہ اس بیوپاری کو اس کے بھائی میٹو نے ہی بھیجا ہے۔ ہاں تم نے صحیح کہا، وہ پیلا طوطا میرا رشتہ دار ہے۔ بتاؤ ابھی وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ ارے وہ تو میرے گھر میں ایک پنجرے میں قید ہے اور وہ بہت خوش ہے، ہم اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن اس نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ ذرا بتاؤ تو آخر اس نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس کا پیغام یہ ہے کہ وہ پوچھ رہا تھا کہ اگر تم بھی اس کی طرح کسی پنجرے میں قید ہوتے تو تم کیا کرتے؟ بیوپاری کی یہ بات سننے کے بعد وہ طوطا اچانک سے مر جاتا ہے اور درخت سے نیچے گر جاتا ہے۔ ارے یہ کیا؟ یہ طوطا تو ضرور میرے پیلے طوطے کا بہت قریبی رشتہ دار تھا، اس کا سن کر ہی یہ بیچارہ مر گیا، مجھے اسے بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ بولنے کے بعد بیوپاری وہاں سے چلا جاتا ہے اور بیوپاری کے جاتے ہی وہ طوطا واپس سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں میرے بھائی میٹو کہ تمہیں میرا اشارہ سمجھ آ جائے گا۔ اب بیوپاری اگلے دن جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو طوطا اس سے پوچھتا ہے، بتاؤ مالک، کیا آپ نے میرے اپنوں تک میرا پیغام پہنچایا؟ ہاں میرے پیارے طوطے، میں گیا تھا تمہارے اپنوں کے پاس اور انہیں میں نے تمہارا پیغام بھی سنایا۔ سچ میں مالک؟ اچھا یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ مت پوچھو میرے پیارے طوطے،
वहाँ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ और मैं नहीं चाहता कि वो सब सुनकर तुम्हें भी बुरा लगे। नहीं मालिक, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आप बताओ तो ऐसा भी क्या हुआ? दरअसल मेरे प्यारे तोते, मुझे वहाँ जंगल में तुम्हारा एक रिश्तेदार मिला था, तो मैंने उसे जैसे ही तुम्हारे बारे में बताया और उसे तुम्हारा पैगाम सुनाया तो वो वहाँ दरख्त पर ही बैठा बैठा मर गया और दरख्त से नीचे गिर गया। क्या मालिक, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ तोते, तभी तो मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता था। कोई बात नहीं मालिक, आपने जो मेरे अपनों तक मेरा पैगाम पहुंचाया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस सब में एक दिन गुजर जाता है और अगले दिन जब व्यापारी अपने तोते के पास आता है तो वो देखता है कि उसका तोता पिंजरे में मरा हुआ पड़ा है। अरे ये क्या हो गया, ये तो मर गया। लगता है ये बेचारा तोता भी अपने साथी के मरने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये भी उसके गम में मर गया। मुझे इसे उस बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। अब मैं इसका क्या करूं? वैसे भी अब ये मर गया है। ऐसा करता हूँ, इसे बाहर कहीं रख देता हूँ। अगर मेरे बच्चों ने इसे ऐसे मरा हुआ देख लिया तो उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। ये बोलने के बाद व्यापारी मरे हुए तोते को लेकर घर से बाहर आता है और उसे जमीन पर रख देता है। तोते को जमीन पर रखते ही तोता अचानक से फिर जिंदा हो जाता है और उड़कर एक दरख्त पर बैठ जाता है। व्यापारी तोते की ये चालाकी देखकर हैरान हो जाता है। अरे वाह, आखिरकार मेरा प्लान काम कर गया। अरे वाह चालाक तोते, तेरी चालाकी और तेरी अदाकारी को सलाम। तूने मरने का दिखावा करके खुद को आज़ाद करवा लिया। हाँ मालिक, भला मैं एक आज़ाद उड़ने वाला परिंदा हूँ। एक छोटे पिंजरे में कैद मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? और अगर आज मैं आज़ाद भी हूँ तो उसमें भी तुम्हारा ही हाथ है। अच्छा, भला मेरी वजह से तुम कैसे आज़ाद हो? अगर मुझे पता होता कि तुम मरने का नाटक कर रहे हो तो मैं तुम्हें कभी भी आज़ाद न करता। अरे मालिक, तुम जो मेरा पैगाम लेकर मेरे अपनों के पास गए थे, उन्होंने मेरे पैगाम का जवाब दे दिया था जो कि तुमने मुझे बता दिया। भला कैसा जवाब? वो तोता तो तुम्हारे पैगाम सुनते ही मर गया था। हाँ 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 हाँ, नहीं मालिक, वो मरा नहीं था, वो भी मरने का नाटक ही कर रहा था। अगर वो जिंदा तुम्हारे पास आकर बैठता तो तुम उसे पकड़ लाते, लेकिन उसने जो मरने का नाटक किया उसकी वजह से तुम उसे वहीं पर मरा हुआ छोड़ आए। और इस सब के बाद मैंने भी ठीक वैसा ही किया। भला कोई भी एक मरे हुए तोते का क्या करेगा? इसीलिए तुमने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया और मैं आज़ाद हो गया। लेकिन आपने भी मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं आपके बच्चों के साथ बहुत खुश रहा। इस सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं वापस अपने घर चलता हूँ। ठीक है प्यारे तोते, तुम्हारे जाने का मुझे गम तो है, लेकिन तुम्हारी ये चालाकी देखने के बाद मैं तुम्हारी आज़ादी के लिए बहुत खुश हूँ। अब तुम जाओ, मैं तुमसे कभी कभार मिलने ज़रूर आया करूँगा। ठीक है मालिक, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ये बोलने के बाद तोता उड़कर वापस जंगल आता है और अपने भाई को सारा किस्सा सुनाता है। मुझे पता था भाई, तुम बहुत समझदार हो, तुम मेरा इशारा समझ जाओगे। आखिरकार 1 साल की कैद गुजारने के बाद तुम चालाकी से वहाँ से निकल ही आए। और इस तरह तोता वापस से एक आज़ाद परिंदा बनकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है। और कभी कभार व्यापारी अपने बच्चों के साथ उस तोते से मिलने भी आता है। इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।